अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। डेवलपिंग स्टोरीज़ हमारे सामने हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर होना है इस्लामाबाद में, लेकिन अभी तक अमेरिकन डेलीगेशन और ईरानी डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद नहीं आया। इनफैक्ट जो ईरान ने तो अभी तक कंफर्म भी नहीं किया और पाकिस्तान वेट कर रहा है कि ईरान कब कंफर्म करेगा कि वो दूसरे राउंड जो टॉक्स का होने जा रहा है ईरान और अमरीका के दरमियान, उसमें हिस्सा लेगा भी या नहीं। ये बहुत अहम सवाल है और कल भी मैंने ये बात की थी, आज भी यही बात कह रही हूँ कि हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस दौरान भी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। कोशिश तो यही है कि जो भी ताज़ा अपडेट्स हों वो आपके साथ हम ज़रूर रखें, लेकिन चूँकि 5-5, 10-10 मिनट के वक्फे से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, तो हो सकता है कि जब आप ये सुन रहे हों तो उस वक्त भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हों। बहरहाल आगाज़ करते हैं, सबसे पहले ईरान से आगाज़ करते हैं और ईरानी जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बक़ाई, उन्होंने बरतानवी ख़बर एजेंसी को बताया है कि ईरानी वफ़द के इस हफ़्ते इस अमरीका के साथ मुज़ाकरात के नए दौर के लिए इस्लामाबाद का सफ़र करने का अभी तक फ़ैसला नहीं किया गया। यहाँ पर एक और तरफ बात यह है कि उन्होंने अभी तक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिससे ये इशारे भी मिल सकते हैं कि क्या पता वो अपना फ़ैसला तब्दील कर लें और मुज़ाकरात के लिए वो आ जाएँ। लेकिन अभी तक चूँकि उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आई तो इसलिए हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बहरहाल इस्माइल बक़ाई की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई अपनी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी जो नाकाबंदी है और ईरानी बहरी जहाज़ को कब्जे में लेने के साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की धमकियों पर तशवीश का भी इजहार किया है उन्होंने। और उनका मज़ीद कहना था कि हम नेक नियति और संजीदगी के साथ, एहसास के साथ ये जो डायलॉग्स हैं उसमें गए थे जो फर्स्ट राउंड हुआ था इस्लामाबाद में, लेकिन एक मुज़ाकराती फ़रीक़ है जिसमें संजीदगी और नेक नियति की कमी है। वो बार बार अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं और जंगी जराइम की धमकियाँ भी दे रहे हैं। ऑब्वियसली अब ये बात जिस पहले भी मैंने जिक्र किया है कि चूँकि वो अभी तक का बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके अंदर उन्होंने यही कहा है कि हमने अभी फ़ैसला नहीं किया। बहुत सारी जो शराइत हैं या डिमांड्स हैं वो अमेरिका की जानिब से भी रखी गई हैं, उसके ऊपर भी ईरान गौर कर रहा था। हो सकता है कि कुछ घंटों में उनकी तरफ से कोई मुस्बत जो है वो पैगाम सामने आ जाए। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक अमरीकी ख़बरसां एजेंसी है जिन्होंने उनका दावा कह लें या उन्होंने जो है ना इशारे ये दिए हैं कि जो ईरान और अमेरिका है दोनों के जो डेलीगेशंस हैं वो पाकिस्तान आएंगे और दोबारा से वो डायलॉग जो है ना वो होंगे, एक मेज़ पर वो बैठेंगे। डिटेल्स इस तरह से है कि अमरीकी ख़बरसां एजेंसी ने 2 इलाक़ाई ओहदेदारों का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान में मुज़ाकरात में वापसी के इशारे दिए हैं और ख़बरसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की क़यादत में साल्सों को तस्दीक मिली है कि आला मुज़ाकरात कार इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अभी तक जैसा मैंने जिक्र किया है शुरू में कि अमेरिकन डेलीगेशन भी नहीं पहुंचा और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वेंस वो आएंगे। इसके अलावा सदर के हुसूसी एलची बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकोफ वो होंगे और जेड कुशनर जो है ना वो भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा होंगे। अभी तक वो भी यहाँ पर नहीं पहुँचे और कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, कुछ जो एजेंसीज़ हैं, हर कोई अपना अपना इस वक्त दावा कर रहा है कि भाई वो अभी तक निकले नहीं हैं। बास का ये भी कहना है, लेकिन अगर सदर ट्रंप की बात करें तो उनके मुताबिक पीर को ये जो अमेरिकन डेलीगेशन है उसको पाकिस्तान पहुंच जाना चाहिए था, नहीं तो मंगल को, लेकिन वो चीज़ अभी तक हमने नहीं देखी। ऑब्वियसली बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन तमाम चीज़ों के अंदर, लेकिन जो सीज़ फायर की डेडलाइन है वो हमने ज़रूर याद रखनी है, वो आज ख़त्म हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ उन्होंने एक्स के ऊपर कहा है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इसमें किरदार है, बहुत कोशिशें हैं पहले राउंड में भी ईरान और अमेरिका को एक मेज़ पर लाने की। ये भी बहुत बड़ी बात थी कि जो 46-47 सालों से साथ नहीं बैठे थे उनको आपने एक मेज़ पर ला कर बिठाया और फिर अब दूसरे राउंड की भी तैयारी पाकिस्तान ने अपनी तरफ से मुकम्मल की हुई है। इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है।
کسی بھی وقت جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب وفاقی وزیر اطلاعات کا میں ذکر کر رہی تھی عطا تارڑ، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان ایرانی حکام کے جواب کی جانب سے تاحال جواب کا جو ہے نا وہ منتظر ہے۔ ایکس پر انہوں نے یہ جو ہے اپنا پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بطور ثالث پاکستان سفارتکاری اور بات چیت جاری رکھنے کے لیے ایرانیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، اور پاکستانی وقت کے مطابق جنگ بندی جو ہے نا اس کی مدت بدھ کو یعنی صبح اوبویسلی 4:50 پر اس نے یہ ختم ہو گئی ہے۔ تو بات چیت سے شمولیت کا جو فیصلہ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اوبویسلی بات چیت اس کے بارے میں ہی شروع سے بات ہو رہی ہے کہ بھائی بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکالنا پوری دنیا کے اس وقت فائدے میں ہے۔ پاکستان، انہوں نے کہا کہ پاکستان مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کے لیے ایرانی قیادت کو قائل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ بالکل، اور یہ کوششیں جو ہیں وہ پاکستان کی نظر بھی آ رہی ہیں۔ میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ پوری دنیا اس بات کو اکنالج بھی کر رہی ہے اور پوری دنیا اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی کھڑی ہے، اور جو کردار پاکستان اس وقٹ ادا کر رہا ہے، تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی بھی بات کرنا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی طرف سے کچھ ہارش سٹیٹمنٹس ایسی آ جاتی ہیں جس کے اوپر پھر ایران کا ریاکشن بھی آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح جو ہے نا وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ بہرحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے معاہدہ نہ ہونے پر بمباری جو ہے نا اس کی انہوں نے دھمکی دی ہے، اور دھمکیوں کا یہ سلسلہ تو میرا خیال ہے جب سے سیز فائر والا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا تب سے چل رہا ہے۔ پہلے جو ٹاکس ہوئی تھیں تب بھی یہ سلسلہ چلتا ہی رہا تھا۔ بہرحال ڈیٹیلز اس طرح سے ہیں کہ امریکی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میری توقع ہے کہ بمباری ہوگی، کیونکہ میرے خیال میں یہ ایک بہتر حکمت عملی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران نے متعدد مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، اب سیز فائر میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہیں، آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایک بڑی کامیابی انہوں نے قرار دی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا، ایران میں جو کچھ ہوا وہ حکومت کی تبدیلی ہے۔ تو سٹل جو ہے وہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لیکن ابھی ایران کی طرف سے چونکہ چیزیں کنفرم نہیں ہوئیں کہ وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اب آنا ہی نہیں ہے، اور پاکستان میں مطلب ایزی ہو جائے کہ اب چیزیں نہیں آگے بڑھ رہی، اور پھر سیز فائر کا چونکہ لاسٹ ڈے ہے، اور امریکی صدر نے کہا ہے کہ بھئی بمباری ہو سکتی ہے، کیا ان کی طرف سے کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں، ایکسٹینڈ ہوتی ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں اور بہت اہم سوال ہیں جس کے اوپر ہر گزرتے وقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ دعا اور امید یہی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ پازیٹیو سمت کی طرف ہی جائیں۔ اچھا، اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پاکستان کے اندر کی اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ بیرسٹر گوہر علی خان، ان کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی رہائی کے لیے کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس حوالے سے اقدامات جو ہیں وہ تیز کر دیے گئے ہیں۔ کل ملاقات کا دن تھا عمران خان سے، ویسے تو کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، جو لسٹ جاتی ہے اس حوالے سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہاں پر جو قیادت کے کچھ لوگ ہیں، چیئرمین ہو گئے، ان کی بہنیں جو ہیں وہ جاتی ہوتی ہیں وہاں پر، کچھ کارکنان بھی جاتے ہوتے ہیں وہاں پر، لیکن کسی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی سے ان کی ملاقات ضرور جو ہے وہ کروائی گئی ہے گزشتہ روز بھی۔ اچھا جی، راولپنڈی میں جو انہوں نے ڈالا جیل کے باہر جو گفتگو کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے ان کی جلد رہائی اور بہتر علاج کو یقینی بنایا جائے، اور بشریٰ بی بی کی حالیہ سرجری کے بعد ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے، تاہم مکمل صحتیابی تک انہیں ہسپتال منتقل کیا جانا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان سے اہل خانہ اور وکلاء کی ملاقات بھی کروائی جائے۔ obviously ایک ہم نے کلیش بھی دیکھا ہے اور خبریں سامنے آئی ہیں محمود خان اچکزئی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دوریوں کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی انہوں نے ریاکشن دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو عمران خان کی جانب سے اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور پارٹی ان کے فیصلوں کی پیروی کرے گی۔ اگر محمود خان اچکزئی کو کوئی تحفظات یا ناراضگی ہے تو اسے دور کیا جائے گا، اور مردان جلسے میں ان کی عدم شرکت پر انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ابھی بات نہیں ہوئی۔ اچھا جی، بیرسٹر گوہر نے مزید یہ بھی کہا کہ ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیٹیلز میں شیئر نہیں کر سکتا۔
اور انہوں نے جو ہے نا جو ان کی ملاقات ہوئی ہے سہیل آفریدی کے حوالے سے تو وہ انہوں نے اس کو اوائڈ کرنے کی بیسیکلی اس سوال کو اوائڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، یہ کہنا ہے علیمہ خانم کا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا دونوں کی صحت یعنی بشرا بی بی کی سرجری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ دونوں کی صحت کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ تشویش کا اظہار ہے، دونوں کو جو ہے نا ان کی ذاتی معالجین تک رسائی جو ہے وہ دینی چاہیے۔ اور انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا اپنی گفتگو کے دوران کہ ان کی رائٹ آئی میں تو پرابلم ہے، ان کو انجیکشن بھی لگا ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی یہی اگر حالات رہے تو ان کی جو دوسری آنکھ ہے وہ بھی متاثر ہو سکتی ہے اگر بر وقت اور مناسب جو ہے نا وہ تشخیص نہ کی گئی، ان کا علاج نہ کیا گیا۔ تو انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ان کے جو ہے نا آنکھوں کا جو مسئلہ ہے اس کو سیریسلی دیکھا جائے۔ اچھا جی، جلسے کی میں بات کر رہی تھی، آخر میں وہ بتا دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2 مئی کو لاہور میں جلسہ کرنا چاہتی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست جو ہے وہ جمع بھی کروا دی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتی ہے، اور جلسے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی خطاب کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کو 2 مئی کو جلسہ کرنے کی لاہور میں اجازت دیتی ہے یا پھر نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں، اور اسپیشلی جس طرح سے آج ہم نے راؤنڈ اپ کے آغاز میں ہی ایران امریکہ کی بات کی، تو ہمیں بھی انتظار ہے کہ جو ٹاکس ہیں وہ کس طرف جائیں گی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے معاملات تو وہ بھی ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہیں۔ یہ تھا آج کا سیاست راؤنڈ اپ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔